میں آفس سے گھر آیا تو میری بیوی کچن میں میرے لیے کھانا بنا رہی تھی اور مجھے آواز لگا کے بولی کہ آپ ہاتھ دھوئیں، کھانا تیار ہے۔ میں جب میز کے پاس آیا تو دیکھا وہاں پر میری پسند کے تمام کھانے تھے اور میری بیوی بھی پہلے سے مختلف لگ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ میں بھی کھانا کھانے لگا، لیکن میرے دل میں جو بات چل رہی تھی میں اس سے بے چین تھا اور وہ میری بے چینی سمجھ پا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے بہت ہلکی آواز میں بولا کہ میں تمہیں طلاق دینے والا ہوں۔ یہ سن کر تو جیسے وہ سکتے میں چلی گئی اور ایک دم بولی کہ کیا وجہ ہے؟ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنی زندگی کے 12 سال آپ کو دیے، ہمارے بیٹے کا کیا ہوگا؟ یہ ساری باتیں اس نے ایک سانس میں بول دی اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح اٹھا تو دیکھا میری بیوی معمول کی طرح میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ رات کو میں نے اس کو اتنی بڑی بات کہی، یہ پھر بھی نارمل ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے ناشتہ رکھا اور کہا کہ ناشتہ کر لیں۔ میں نے اس کو کہا کہ رات کی بات کے بعد بھی تم میرے آگے ناشتہ رکھ رہی ہو، تو وہ خاموش ہو گئی۔ اگلی شام میں طلاق کے پیپر لے آیا اور میں نے اس کو تھما دیا۔ جب اس نے پیپرز کو دیکھا تو اس میں گھر، گاڑی، میری فیکٹری، میری 20% اس کے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خاموش ہو کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو میں اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا تو دیکھا میری بیوی میرے پاس آئی اور بولی کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ تو اس نے بڑی عجیب سی بات کہی۔ اس نے کہا کہ ہماری شادی کو 1 مہینہ اور دیں۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس شادی کو 1 مہینہ اور نبھائیں، کیونکہ ہمارے بیٹے کے اگلے ماہ امتحانات ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ ان ساری باتوں کا اثر اس پر پڑے۔ میں اپنے بیٹے کا نام سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے گاڑی، بنگلہ، جائیداد کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میری ایک اور شرط ہے، اور وہ یہ کہ آپ میرے ہاتھوں سے 1 مہینے تک کھانا کھائیں گے۔ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر آپ کو کھلاؤں گی، جیسے شادی کے شروع میں کھلاتی تھی۔ یہ سن کر بھی میں چپ ہو گیا، کیونکہ ہماری شادی میں بے رنگی پیدا ہوئی تھی، کوئی رنگ باقی نہ رہ گیا تھا۔ میں نے بھی سوچا اس بے رنگ شادی میں کون سا رنگ آ جائے گا، کیونکہ میرے دل میں تو پہلے ہی میری بیوی کی جگہ کوئی اور لے چکا تھا۔ میرے بے رنگ دل کو کوئی رنگین کر چکا تھا۔ میں نے بھی اس کی تمام شرائط مان لی۔ اگلا دن ہوا، کھانے کا ٹائم ہوا تو میں ہچکچا رہا تھا۔ ہچکچاتے ہوئے میں میز پر بیٹھا اور یہ کھانے کی پلیٹ لے کر آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بہت درد تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کے میری طرف کیا اور میں نے بھی ہچکچاتے ہوئے اپنا منہ کھولا، اور ساتھ ہی مجھے شادی کا پہلا دن یاد آ گیا جب ہم ہنستے مسکراتے ہوئے اسی طرح کھانا کھایا کرتے تھے۔ پہلا دن بہت ہچکچاہٹ میں گزرا۔ اسی طرح جب اگلا دن آیا تو یہ ہچکچاہٹ ذرا کم تھی۔ وہ میرے منہ میں نوالا بنا کے ڈالتی اور میں اس کے چہرے کی گہری چھائیوں کو دیکھتا اور اس کے بالوں پہ پڑی سفید چاندی کو دیکھتا جو اس نے میرے ساتھ اپنے 12 سال بتانے کے بعد پائی۔ اس نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت اور جذبات مجھ پر ضائع کیے۔ یہ سوچ کر میں بہت دکھی ہوا، لیکن میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ ہمارا بیٹا ہمیں اس طرح دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور زور زور سے تالی بجاتا کہ مما نے پاپا کو کھانا کھلایا، اور اس کو خوش دیکھ کر میں خوش ہوتا۔ دن گزرتے گئے، اسی طرح ہم ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ مجھے وہ دن بدن اور خوبصورت لگنے لگی۔ دن بدن اس کے ہاتھ کے کھانے کا ذائقہ مجھے اور پسند آنے لگا۔ وہ روز بن ٹھن کر تیار ہوتی اور میرے سامنے بیٹھ جاتی، اور یہی چیزیں شاید اس کے اندر کہیں کھو سی گئی تھیں۔ اس نے بھی شاید خود کے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ پھر مہینے کا آخری دن آیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہوئیں۔ میں روز کی طرح کھانے کی میز پر بیٹھا، بٹ میرے دل میں ایک اداسی تھی۔ جب میری بیوی مجھے کھانا کھلانے آئی تو اس کے چہرے پر بھی ایک اداسی تھی۔ اپنے دل کے درد کو میں محسوس کر پا رہا تھا، بس میں نے اپنی بیوی کو اس چیز کا علم نہ ہونے دیا۔ کھانا کھا کر میں روز کی طرح اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح اٹھا، گھر سے اس سے ملے بغیر نکل گیا۔
अपनी इस महबूबा के घर गया, इसके घर की बेल दी और वो बड़ी खुशी से बाहर आई और कहने लगी कि हाँ, हो गया महीना पूरा, लेकिन तुम्हारी बीवी को क्या पता कि इसको तो तलाक होनी ही है, आज नहीं तो कल। ये सुनकर मैं इसको बोला कि आलिया, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। ये सुनकर तो जैसे वो गुस्से में आ गई। तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें तो अपनी बीवी नापसंद थी। मैं कुछ ना बोला और चुप करके वापस आ गया। वो मेरे पीछे से चीखती रही और मैंने इसमें जब अपने घर आया तो मेरी बीवी सामान बांधे बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। आखिरी दफ़ा अलविदा कहना चाहती थी। इसके पास आया, इसके कदमों में बैठ गया और बोला कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं मानता हूँ हमारी शादी में कुछ बाकी ना था, बेरंग से ज़िंदगी हो गई थी। मैं पागल इन रंगों को तुम में ढूंढने के बजाय बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा था। मुझे तो तुम्हें रंगीन बनाना चाहिए था। मेरी बीवी के आंसू मुसलसल गिरे जा रहे थे और इसने अपने हाथों से मुझे पकड़कर उठाया और कहा, ऐसी बात नहीं, आप गलत नहीं, शायद मैं भी अपनी मसरूफ ज़िंदगी में आपको इतना टाइम ना दे सकी जिसकी वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा। देखें नाजरीन, मियाँ बीवी में प्यार कभी कम नहीं होता, लेकिन इनकी दूरियाँ, इनके बीच की खामोशियाँ इनको दूर कर देती हैं। इसलिए अपने नए रिश्ते बनाने से ज़्यादा हमें पुराने रिश्तों को बेहतर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि नए रिश्ते हमें वो सुख नहीं दे सकते जो हमें पुराने रिश्ते देते हैं। पुरानी बीवी को छोड़कर नई बीवी लाना एक बेवकूफ़ी है। सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, लाइक माई स्टोरीज। थैंक यू।